اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، حکیم لقمان جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور 21ویں پارے میں سورہ لقمان آپ کے نام سے ہے، اور اس میں آپ کی کئی نصیحتیں جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمائیں وہ موجود ہیں۔ حکیم لقمان میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا تو کہ آپ نے خواتین کو 5 بڑی نصیحتیں فرمائیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد نیک ہو تو شوہر سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا، اسے رزق حرام کی طرف نہ لے کر جانا۔ نمبر 2، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہو، تمہاری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر تم خاوند کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو اوروں کی باتوں پر دھیان مت دینا، توجہ نہ دینا، تم ہمیشہ خوش رہو گی۔ نمبر 4، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو ہمیشہ اس کے سامنے صاف ستھری رہنا، ہمیشہ صاف اور ستھری رہنا۔ نمبر 5، اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اچھا ہو تو بچپن سے اپنی اولاد کی اچھی تربیت رکھنا، تمہارا گھر بہترین گھرانوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو، بچیوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ 26 کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہے، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، ہم ابھی آپ کو لے کر چلیں گے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ تو لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ ناظرین، یہاں پر عینن پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں عینا پڑھا جائے گا۔ 2 زبر کی ترمیم وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، عینا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ رکنا جائز ہے۔ اور اس کے بعد احدن وقف کی صورت میں احدہ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جائے گی، اور لام الف لا اس کا معنی ہے نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں رکنا جائز نہیں ہے۔ کسی وجہ سے رک جائیں، کسی وجہ سے بھی، تو ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھیں گے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، کلی دوسرا، واو تیسرا، اشرب چوتھا، اور ناظرین پھر قری 5واں، عینن 6، اور پھر اس کے بعد اما، یہ اصل میں ہے ان ما، تو ان 7واں، ما 8واں، ترین 9واں، من 10واں، البشری 11واں، احدہ 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ
پھر ملا کر پڑھتے ہیں بغور ملاحظہ فرمائیں. فا کولی ملا کر پڑھیں گے فکولی، و اشرب علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے اشربی. واو پر زبر ہے، واو پر جو زبر ہے اسے شین ساکن کے ساتھ ملائیں گے، شین کے سکون کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اور کس طرح پڑھیں گے وش رابی، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے. وا قری، قری را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. ناظرین یاد رکھیں کہ جب مشدد ہوتا ہے نا کوئی حرف تو اسے 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. اب مثال کے طور پر یہ را ہے مشدد ہے تو 2 مرتبہ پڑھیں گے. قر یہ 1 مرتبہ ہوا، ری دوسری مرتبہ، تو پڑھیں گے قر. تو را ساکن ما قبل قاف پر زبر ہوگا تو پر پڑھیں گے قر. ری را کے نیچے زیر ہوگا، دوسری مرتبہ پڑھیں گے تو باریک پڑھیں گے قر ری. وقر ری عینن، یہاں وقف کریں گے تو عینا کر کے پڑھا جائے گا. فکولی واشربی وقری عینن، وقف کی صورت میں عینا. فا ان ما ملا کر پڑھیں گے فاما. ناظرین نون ساکن کے بعد میم ہے تو نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. فاما ترین، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. ترین من البشری، ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون پر زبر ہوگا، اس سے البشری کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. من البشری، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے. احدن، یہاں وقف کریں گے تو احدا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکولی واشربی فکولی واشربی وقری عینا. فإما ترين من البشر أحدا. ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا جو اسم ہے وہ ہے یا ضمیر، دوسرا ہے عینا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسرا ہے بشر، چوتھا ہے احدہ. تو کل یہاں پر 4 جو ہے وہ اسماء ہیں. نمبر 1 یا ضمیر، نمبر 2 عینا، اور نمبر 3
बशर, नंबर 4 अहदा। नाज़रीन ये 4 अस्मा हैं और अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से। ये 4 अस्मा हैं। तो पहला फ़ेल है कुली, दूसरा है इशरब, तीसरा है कर्री, चौथा है तरायिन्ना। तो 4 ही अफ़ाल हैं। नंबर 1 कुली, नंबर 2 इशरबी, बल्कि नाज़रीन ये ये या ज़मीर नहीं है, बल्कि नाज़रीन ये इशरबी फ़िल अमर हाज़िर मारूफ़ का सीगा है। तो इशरबी, इशरबी। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसको यहाँ से भी हटा देते हैं। तो इस हिसाब से नाज़रीन देखा जाए तो 3 अस्मा हैं। एक, 2 और 3। अच्छा जी, नंबर 2 इशरबी हो गया, नंबर 3 कर्री, नंबर 4 तरायिन्ना, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हुरूफ कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला हर्फ फ़ा, दूसरा है वाव, फ़ा गुज़र चुका है नंबर 1 में, तीसरा है इम्मा, चौथा है मिन। फ़ा, वाव, इम्मा, इम्मा और चौथा है मिन। 3 अस्मा, 4 अफ़ाल, 4 हुरूफ, तो कुल मिलाकर नाज़रीन 11 कलिमात हुए। सबसे पहले नाज़रीन चलते हैं अस्मा की जानिब। तो पहला इसम आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं वो है आईना। आइन कहते हैं आँख को, और ऐन का माना चश्मा भी होता है, पानी का चश्मा, और यहाँ पर आँख के माना में है। इसकी जमा उयून आती है और आयुन आती है। आइन एक आँख, उयून या आयुन बहुत सी आँखें। बशर कहते हैं आदमी को, और बशर आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अहदा। अहदा का माना क्या होगा? अहदा का माना कोई एक या किसी को, इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। अब आ जाइए अफ़आल की जानिब। कुली फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ़ सीगा वाहिद, फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ़ सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर। फ़ेल अमर वो फ़ेल के जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाए। इसका माना क्या होगा? तू खा या आप खाइए, इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। इशरबी फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ़ सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर। इसका माना आप पिए, आप पिए या तू पी, इनमें से कोई माना भी कर सकते हैं। कर्री कर्री फ़ेल अमर हाज़िर मारूफ़ सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर। इसका माना कि तू ठंडी रख या आप ठंडी रखें, इनमें से कोई माना भी किया जा सकता है। तरायिन्ना फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ सीगा वाहिद मुअन्नस हाज़िर। इसका माना क्या है? इसका माना है तू देखती है या तू देखेगी। और इम्मा
اما ترین، اس کا معنی کیا ہوگا؟ اما ترین، اگر تو دیکھے، کیونکہ اما یہاں پر اگر کے معنی میں، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو ان ما اصل میں ہے، ان ہے حرف شرط، تو اس کا معنی ہوتا ہے اگر، اور شرط کہتے ہیں جو کسی نہ کسی شے پر معلق ہو، جس پر معلق ہو اسے جواب شرط بھی کہتے ہیں، جزا بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین حروف کی جانب۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے، واو کا معنی اور، اما کا معنی اگر، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و ان اردو میں آپ جانتے ہیں کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 بشر اور نمبر 2 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، کاف پیش کو، لام یا ذلی، فقلی، واو شین زبر وش، را زبر را، با یا زر بی، وش ربی، واو زبر وا، قاف را زبر قر، را یا ذری، وقری، عین یا زبر عین، نون دو زبر نن، عینن، وقف کریں گے تو عینہ پڑھیں گے۔ فا زبر فا، حمزہ میم زیر ام، میم الف زبر ما، فا اما، تا زبر تا، را زبر را، یا نون زیر ین، نون زبر نا، ترین، فا اما ترین، میم زیر می، نون لام زبر نل، با زبر با، شین زبر شا، را زیر ری، من البشری، ہم زبر آ، ہا زبر ہا، دال دو زبر دن، آحدن، یہاں وقف کریں گے تو آحدہ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، کلی تو کھا، وا اور اشربی تو پی، وا اور کری تو ٹھنڈی رکھ، عینن آنکھ، فا پس اما اگر، ترین تو دیکھے، من سے، البشری آدمی، احدہ کسی ایک کو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو، پس تم جب کسی انسان کو دیکھو۔ سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو، پس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین و سامعین، اب ہم تفسیر عرض کریں گے، اور تفسیر جو ہمیں عرض کرنی ہے وہ آیت نمبر 11 سے لے کر، یعنی 11 سے لے کر، بلکہ آیت نمبر 12 سے لے کر 12 سے لے کر 15 یعنی 15 تک، جس میں ناظرین
यहाँ शुरू में ज़ाहिर है कि ये बात इरशाद फरमाई कि या याह्या खुदिल किताब बिक़ुव्वा व आतीनाहुल हुक्म सबिय्या, ए याह्या पूरी कुव्वत से किताब को ले लो। इस किताब से मुराद तौरात है और हमने उनको बचपन में ही नबुव्वत अता फरमाई। इस बात का बयान भी यहाँ पर हम कर चुके हैं। फिर इसके बाद व हनाना मिन लदुन्ना व ज़का व काना तक़िय्या, और अपने पास से उनको नरम दिली और पाकीज़गी अता फरमाई और वो मुत्तकी शख्स थे। नाज़रीन, हनान का माना जो है, एक होता है हन्नान, ये हन्नान नहीं है, हनान, हनाना। तो हनान का माना होता है शफ़क़त, रहमत और मोहब्बत। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से इसकी तफसीर में दो अक़वाल हैं। एक ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का उन पर शफ़क़त और रहमत फरमाना, और दूसरा ये है कि उनका लोगों पर शफ़क़त और रहमत फरमाना और उनको कुफ्र और शिर्क से निकालना। फिर दूसरा लफ्ज़ फरमाया ज़का, ठीक है ना, हनानम मिन लदुन्ना व ज़का। ज़का का माना है पाक करना, बरकत देना और उनकी खैर और नेकी को बढ़ाना। ज़ाहिर है कि जो हमारे यहाँ साहिब निसाब लोग जो साल में एक मरतबा ज़कात निकालते हैं, तो नाज़रीन उसको ज़कात इसीलिए कहते हैं कि वो माल का मेल जब निकलता है तो हमारा वो पैसा पाक हो जाता है, गोया कि हम उसे सुथरा कर लेते हैं, उसमें खैर और बरकतों के असबाब को बढ़ा देते हैं, खैर और बरकतें बढ़ जाती हैं। तो फरमाए कि यानी हमने उनको बरकत वाला बना दिया, वो लोगों को हिदायत देने वाले थे और वो मुत्तकी थे, यानी अल्लाह ताला के इताअत गुज़ार थे। इसलिए कहा गया कि उन्होंने कभी गुनाह नहीं किया और ना कभी गुनाह का इरादा किया। अब इसके बाद नाज़रीन आगे चलकर यहाँ पर एक बात और भी है कि याह्या अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने 3 बार सलाम पेश फरमाया कि उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए। अभी आयत करीमा को ज़रा गौर से आप मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसे सुन लीजिए कि वबर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिय्या, और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे, सरकश और नाफरमान नहीं थे, कभी गुनाह नहीं किया, कभी गुनाह का इरादा नहीं किया। अब यहाँ पर 3 मरतबा सलाम पेश किए कि सलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूतु व यौम युबअसु हय्या, और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए, और उन पर सलाम हो जिस दिन उनकी वफ़ात होगी, और उन पर सलाम हो जिस दिन वो ज़िंदा उठाए जाएंगे, क्योंकि वाव का अतफ़ है तो सलाम हर एक में आएगा। तो 3 मरतबा यहाँ पर सलाम है। इमाम तबरी ने यहाँ पर लिखा कि यहाँ सलाम का माना है अमान। हर शख्स जब पैदा होता है तो शैतान उसको ज़रर पहुँचाता है, लेकिन वो उसके ज़रर से सलामत रहेंगे। जब फौत होंगे तो अज़ाब कब्र से अमान में रहेंगे, और जब वो हशर के दिन उन्हें उठाया जाएगा तो अज़ाब क़यामत से मामून रहेंगे। अच्छा, सुफियान बिन उयैना ने कहा कि मखलूक को 3 दिनों में वहशत का सामना होता है। जब वो पैदा होता है तो वो माँ के पेट से ज़ाहिर है कि दुनिया में आता है, दुनिया का सामना करता है, एक नई दुनिया उसके सामने होती है। जब वो मरता तो उन चीज़ों का सामना करता है जिनको उसने पहले नहीं देखा। जब वो दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाएगा तो अपने आप को अजीम महशर में पाएगा। अल्लाह ताला ने इन तीनों मकामात पर याह्या अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा ताकि वो इन तीनों मकामात पर सलामती के साथ रहें। और यहाँ पर नाज़रीन अब्दुल्ला बिन नफ्तवैया ने कहा कि जब वो पैदा हों और पहली बार दुनिया को देखें तो उन पर सलामती हो, जब वो फौत हों और पहली बार अम्र आखरत को देखें तो उन पर सलामती हो, और जब उनको उठाया जाए और वो पहली बार जन्नत और दोज़ख को देखें तो उन पर सलामती हो। अल्लाह ताला ने और अम्बिया पर भी सलाम भेजा है। मसलन फरमाया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सूरह साफ़ात आयत नंबर 79, और फरमाया सलामुन अला इब्राहीम, सूरह साफ़ात आयत नंबर 109। लेकिन एक बार सलाम भेजा और याह्या अलैहिस्सलाम पर 3 बार सलाम भेजा। हर चंद के ईसा अलैहिस्सलाम पर भी 3 बार सलाम का जिक्र है। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, वहाँ पर भी ये निस्बत है सलाम की। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ख़ुद सलाम भेजा है, अगरचे अल्लाह ताला के अमर से भेजा है, और याह्या अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ख़ुद सलाम भेजा और 3 मरतबा सलाम भेजा। नाज़रीन, यहाँ इन आयात से मालूम हुआ कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर कसरत से
سلام پڑھنا چاہیے، خصوصاً ان کے میلاد کے دن۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ خاص طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ آتا ہے تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، میلاد کا دن آتا ہے تو درود و سلام پڑھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں اور مجالس منعقد کرتے ہیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، آپ کے فضائل اور مناقب بیان کی جاتے ہیں۔ بعض اہل تنقیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے یوم وفات پر بھی سلام بھیجا گیا، پھر جس طرح تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم میلاد مناتے ہو تو اس طرح تم ان کا یوم وفات بھی مناؤ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت میں ہمیں نعمت ملنے پر خوشی کے اظہار کا حکم تو دیا ہے اور مصیبت پر غم منانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے منع فرمایا۔ ظاہر ہے کہ خدا نخواستہ ظاہر کسی کا انتقال ہو جائے تو ناظرین جو عام طور پر سوگ جو ہوتا ہے غم کی کیفیت 3 دن ہے، اس کے بعد منع کیا گیا۔ ہاں جو بیوہ عورت ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی تو نہیں ہے۔ تو غم منانے کا حکم نہیں دیا، لیکن شریعت نے نعمت ملنے پر خوشی کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ مصیبت پر غم منانے کا حکم نہیں دیا بلکہ اس سے منع فرمایا، اور نعمت کے بیان کرنے پر اور اس پر اظہار خوشی کرنے کا ذکر ان آیات میں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ دوحہ آیت نمبر 11۔ اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 58، آپ کہیے لوگوں کو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منانا چاہیے، اور کسی مصیبت پر اللہ تعالیٰ نے غم منانے کا حکم نہیں دیا بلکہ صبر اور ضبط نفس کا حکم دیا ہے۔ رونے پیٹنے، ماتم کرنے اور چیخنے چلانے سے منع فرمایا، اور تحقیق یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کا دن ہے ناظرین وہ 12 ربیع الاول کو عام طور پر ہے، اور وفات کہتے ہیں کہ 2 ربیع الاول کو ہے۔ اس میں امام محمد ابن سعد، امام بہقی، علامہ سہیلی، ابن کثیر اور حافظ ابن حجر اور علامہ محمد بن یوسف الصالحی، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہم ان کے نزدیک یہی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے جو مشہور روایت ہے، اور 2 ربیع الاول حضور نبی کریم علیہ السلام کی وفات کریمہ کا دن ہے۔ بہرحال 8 کی تاریخ بھی ہے، 9 کی بھی ہے، لیکن 2 کی زیادہ مشہور ہے۔ میں اس کرنا یہ چاہوں گا کہ اس پر ہمیں اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی وفات کا دن کون سا ہے، میلاد کا دن کون سا، یہ نہیں ہے، یہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو بھی ہے نا، جو بھی تاریخ آپ کے نزدیک ہے تو آپ اس تاریخ کو آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منائیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہاں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو محافل ہوتی ہیں، جو بھی ہم آقا علیہ السلام کی میلاد کی خوشی مناتے ہیں، شریعت مطالعہ کی حدود کے اندر رہ کر منائیں تو تبھی ثواب ہے، اور شریعت سے اختلاف کریں گے، شریعت کے حکم کو پامال کریں گے ناظرین، تو ہو سکتا ہے کہ بجائے ہم کوئی ثواب کمانے کی نیت سے کر رہے ہوں اور خدا نہ خواستہ ہم گناہوں کی طرف چلے جائیں، تو اس سے یعنی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے کہیں پر راستہ نہ رکے۔ اور اسی طرح ناظرین ایسا نہ ہو کہ ہم اسپیکر پر نعتیں لگا رہے ہیں اور فل آواز میں لگائی ہوئی ہیں، اور کوئی رات کو جلد سونے والا ہے یا مریض ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، یا کوئی ایسا امر کہ جس میں کچھ ناظرین دوسروں کو ایذا دینے کا عنصر پایا جائے، تو اس سے دور رہیں۔ یہ چیزیں شامل ہو جائیں گی تو پھر ثواب کہاں کا، تو ان چیزوں سے دور رہیں، اور ناظرین ایک اچھے طریقے سے جب بھی ہو محافل کا انعقاد کریں اور میلاد مصطفیٰ ضرور پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا ثواب در ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ من البشر احدا یہیں تک ہے، احدا یہیں تک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کاندلے والا سے سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا سو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو بس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا. ترجمہ: تو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو بس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابھی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلی واشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا. ترجمہ: تو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو بس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ کون اور کہاں سے؟ جی حیدرآباد سے عبداللہ محمد. جی عبداللہ صاحب سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي. بیٹا اس کو صاف پڑھیں. فَقُلِي وَاشْرَبِي. بیٹا واو نہیں ہے. میں جس طرح پڑھوں آپ دہرائیں. فَقُلِي فا ہے. فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ من البشر أحدا. عبداللہ صاحب تھوڑا سا سادے انداز میں پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا. میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں آپ کا پڑھنا بہت اچھا ہے لیکن طرز وغیرہ نہ لگائیں فی الحال تو اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیہ. سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. ترجمہ: تو کھاؤ اور پیو اور آنکھ ٹھنڈی رکھو بس تم جب بھی کسی انسان کو دیکھو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ عائشہ فیصل آباد سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں حسن حیدرآباد سے. جی سنائیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا. ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی آپ نے کوشش کی لیکن میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا میرے خیال میں آپ دونوں بھائی ہو حسن صاحب اور آپ
طرز لگا کر فی الحال نہ پڑھیں، سادے انداز میں پڑھیں، مخارج کا اور ہر چیز کا تلفظ کا خیال رکھیں، ادائیگی کا. تو جب اس پر عبور حاصل ہو جائے گا خود بخود آپ اچھا پڑھیں گے. پھر تو بھی آپ سادے طریقے سے پڑھیں، نارملی طریقے سے پڑھیں. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین، اس پروگرام کو یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.